نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ربانا. الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله الذي رحمنا. الحمد لله الذي ملكنا. الحمد لله الذي قدسنا. الحمد لله الذي سلمنا. الحمد لله الذي آمننا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک عظیم شرف سے نوازا ہے جو تمام امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ شرف ختم نبوت کی بنا اور دلیل ہے۔ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطا، معتدل، اعتدال والی، درمیانی، کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بڑی عظیم خوشخبری لیے ہوئے ہے، اور ایک معاملہ جو آدم علیہ السلام سے چلا حضور تک آیا اور حضور پر آ کر یکسر بدل دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کے آنے سے پہلے تک اللہ اور بندے کے درمیان نبی ہوا کرتا تھا، انٹرفیس کرتا تھا۔ جس کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے وسطا لتکونوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطا، معتدل امت کیا کہ تم ہو جاؤ بتانے والے لوگوں پر۔ تو یہ ایک عظیم آیت ہے جو کبھی کسی آسمانی کتاب میں نہیں اتری، اس لیے کہ امتوں کی بھلائی، امتوں کی فلاح، امتوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، اور آسمان سے ہدایت آتی تھی، اور اس کے بعد جب انبیاء چلے جاتے تھے تو لوگ اس پر عمل کریں، اور جب وہ گمراہ ہو جائیں تو پھر دوسرا نبی آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ تھی، جیسے توریت اور انجیل کے لیے ثابت ہوا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد دوسرے نبی کے آنے سے پہلے اس امت کے جو رہبان اور علماء تھے ان کے ذمے اس کتاب کی تعلیم رکھی تھی۔ عام آدمی اس کتاب کو نہیں چھیڑ سکتا تھا، عام آدمی کے لیے اس میں کچھ نہیں تھا، وہ سوائے اس امت کے رہبان، شیوخ اور
علماء کے علاوہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کیونکہ آخری آمد ہے رسولوں میں سے، انبیاء میں سے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان اللہ کو آشکارا فرماتے تھے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا تو طے تھا، تو پھر آپ کے بعد کون اس کام کو انجام دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل دیا. نبوت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ انبیاء کا دروازہ بند ہوا چاہتا ہے، کار نبوت بند نہیں ہوگا. یعنی انبیاء ایک الگ اینٹیٹی ہے اور کار نبوت ایک الگ اینٹیٹی ہے. تو انبیاء کا سلسلہ بند ہوا، لیکن انبیاء والا کام بند نہیں کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انبیاء والا کام جو پہلے انبیاء ہی کیا کرتے تھے، اگر وہ کام اب نہیں ہوتا حضور کے بعد تو سارے قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے ہدایت پاتے؟ اگر وہ گمراہ بھی ہو جاتے یا کچھ بھی ہوتا اور قرآن بھی ہوتا تو قرآن سے وہ کون کس کو دیکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کار نبوت کو امت کے ایک ایک آدمی کی ذمہ ڈال دیا. یہ بات اس کے اندر ہے اس آیت میں کہ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطا، ایسی امت جو بندوں اور اللہ کے درمیان فیس کرے، کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر، تم ہو بتانے وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں کو بتانے والے ہو. پہلے انبیاء بتایا کرتے تھے، اب چونکہ ہدایت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام. تو اب اس نعمت کے پورے ہونے کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند ہوا چاہتا ہے، لیکن اس نعمت کو آگے بڑھانا اور ہدایت کا کام کرنا، جن لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے ان کو ہدایت کی دعوت دینا. ایمان والوں کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. لیکن جو غیر ایمان والے ہیں ان تک ہدایت کون پہنچائے گا؟ یا جو ایمان والوں میں سے لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو کون قرآن پہ لے کے آئے گا؟ وہ امت کے ہر فرد کے کسی عام یہاں پر تخصیص نہیں رکھی گئی کہ علماء اور رہبان جیسے کہ پہلی امت میں ہوا کرتے تھے کہ وہ آسمانی کتاب کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، مسئول ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کام امت کے ذمہ ڈالا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جس طرح سے رسول تمہارے ذمہ دار ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے ذمہ دار ہیں اور تم ذمہ دار ہو عوام الناس کو، کہ تم لوگوں کی گواہی دو گے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انبیاء سے دریافت فرمائیں گے، پوچھیں گے ان کی کارکردگی اور پوچھیں گے کہ بتاؤ جن لوگوں کو تم نے دعوت دی انہوں نے تمہارے کو کیا جواب دیا. اب انبیاء علیہ السلام اللہ کا یہ جواب سن کر متحیر ہو جائیں گے. اللہ کا سامنا کرنا ان کے لیے بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا. ان کی عقلیں معوف ہو جائیں گی. ایسے کہ قرآن ابھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ تو کہیں گے اللہ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، ہمیں کیا پتا. حالانکہ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو
قرآن آسمانی کتاب کی طرف بلایا تھا، اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ سب ان کے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا معاملہ ہوا، یہ سب پتہ ہے ان کو، لیکن اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، کہ جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب دیا گیا تھا، بولیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے سب چھپی بات کا جاننے والا۔ اب آپ اندازہ کریں، یوم یجمع اللہ، جس دن یعنی روز قیامت اللہ سب کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ رسولوں نے، اے انبیاء، اے ہمارے مقربین بندوں، جب تم نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے تم سے کیا کہا۔ اب انبیاء کی ہمت نہیں پڑے گی کہ اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کریں۔ اب آپ دیکھیں، انبیاء کہیں گے، بولیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کا جاننے والا، انک انت العلام الغیوب۔ تو ہر نبی سے ان کی امتوں کے متعلق دریافت کیا جائے گا، یہ بات آگے۔ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد قیامت تک کے انسانوں کی گواہی کیسے دیں گے، کیونکہ حضور نے براہ راست تو ان کو دین نہیں پیش کیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں وہی بات سمجھائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطا، انٹرفیس کرنے والی، بندوں، انسانوں اور اللہ کے درمیان، کہ تم ہو بتانے والے لوگوں کو، حق پہ لانے والے، حق پیش کرنے والے، اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کارگزاری پیش کریں گے اللہ کو، تو وہ تو اپنے زمانے کے جو صحابہ تھے اور جو غیر مسلم، غیر ایمان والے لوگ تھے، یہ دونوں گروہوں کی بات پیش کر دیں گے کہ قریش کے فلاں لوگوں نے میری بات نہیں سنی، اور جانے والا طائف کے فلاں نے نہیں سنی، اور دیگر اطراف جزیرۃ العرب کے لوگوں نے نہیں سنا، اور یہ جو صحابہ ہیں، مسلمین عہد نبوی ہیں، ان سب نے میری بات کو سنا۔ یہ اللہ کے رسول کی کارگزاری ہوگی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی، اب اس کی ذمہ داری یہ جو ہے صحابہ کے کاندھوں پہ ڈال دیا گیا کہ صحابہ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ اور رسول ہو تم پر بتانے والا، تم کو، اور تم ہو انسانوں کو بتانے والے، کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے قیامت تک جاری فرمایا کہ حضور نے صحابہ کو دین پیش کیا، اور دیگر غیر ہدایت یافتہ لوگوں کو دین پیش کیا، ان کو ڈرایا اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور صحابہ کی تربیت فرمائی، اور ایمان میں آنے کے بعد ان کو اللہ سے محبت سکھائی۔ اب یہ جو کچھ کام ہوا ہے، اب صحابہ سن 11 ہجری کے شروع سے اس کام پہ لگ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس دنیا میں تو آپ جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے، اور جزیرۃ العرب سے باہر کے جتنے بھی لوگ تھے، عجم، پورے کا پورا عجم، ان تک دین نہیں پہنچایا تھا، دعوت نہیں دی گئی تھی، سوائے یہ کہ عجم کی کچھ بادشاہتوں کو اللہ کے رسول نے سن 7 ہجری میں خطوط روانہ فرمائے تھے کہ ہدایت پر آ جاؤ تو امن میں آ جاؤ گے۔ اب یہ صرف خطوط گئے تھے، عملی طور پہ دعوت پیش نہیں کی گئی تھی وہاں ان کے پاس جا کر۔ یہ کام، اس کی تکمیل بھی صحابہ نے کی اور اس کام کو شروع کیا، اور جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر ساری دنیا میں دین کو پیش کر دیا، بلکہ غالب کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، جن کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل پر دنیا میں اسلام پھیل گیا، نہ صرف غالب ہو گیا بلکہ آج اگر آپ دنیا کی آبادی، دنیا کا رقبہ دیکھیں تو تقریباً 1,15,00,000 مربع میل ہے، لیکن جس خطے پہ جس جگہ پر انسانیت بستی تھی اس میں امریکہ کا پورا خطہ نہیں تھا اور آسٹریلیا کا نہیں تھا، تو یہاں پر امریکہ اور آسٹریلیا اور بہت سارے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ انسانیت آباد نہیں تھی، وہاں پہ صحابہ نے کیا کرنا تھا، جا کر جہاں جہاں انسانیت آباد تھی، پورے عرب میں، افریقہ میں، ایشیا میں، چائنا، جاپان، یورپ، ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں انسانیت آباد تھی، صحابہ نے وہاں پہ دین پھیلایا۔ اور اب وہ اگر آپ امریکہ اور آسٹریلیا کا علاقہ آپ نکال دیں تو باقی جو لوگ بچے ہیں تو ان میں تقریباً 95% لوگوں کو صحابہ نے دین پہنچا دیا تھا۔ یا صحابہ نے اس کام کو انجام دیا، اور کیا یہ جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جو ان کو دینا پڑے گا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر، انسانوں پر۔ اور یہ نظیر قائم کر دی آنے والی امت کو کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ کے حکم کے مطابق پھیلایا، آگے کار نبوت جاری رکھا ہے، اور اب اے تابعین حضرات، اب اس تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کے بعد تابعین نے اس کام کو کیا، اور تابعین کے بعد تابعین نے اس کام کو جاری رکھا۔ اب کمی بیشی جو ہوتی گئی، جن لوگوں نے کمی بیشی کی وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ صحابہ نے 100% اس کام کو نمٹایا۔ تو یہ کام تابعین، تابعین، صحابہ کی ذمہ داری سے اتر کے تابعین کی ذمہ داری میں آیا، پھر تابعین کی ذمہ داری میں آیا، پھر نسلاً بعد نسلی یہ چلتا ہوا اب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک دین اسلام کی دعوت دیں، جتنے بھی ہمارے اندر استعداد ہے، جس طرح سے بھی ہے، جو ہمارا جتنا ہمارا بس چلتا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعوت دی انسانوں کو اور صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کو اس بات پہ بھی تیار کیا، ایک ان کی مطلب ذاتی تربیت، ایک یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کی تربیت، کہ وہ آنے والی نسلوں کو دین پہنچائیں اور اپنے جانے سے پہلے کہ ان لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر جائیں کہ وہ بھی اس کام کو کریں گے۔ تو صحابہ نہ صرف انہوں نے امت تابعین پہ یہ کام کیا، اور سارے زمانے میں
دین کو پہنچایا، اور بلکہ صحابہ تابعین کو تبع تابعین کی تیار کرنے کے لیے بھی ان کو تیار کیا۔ تبع تابعین نے بھی یہی کام کیا، اور اس کے بعد آنے والوں نے جس جس کو توفیق ملتی گئی، جس جس نے اس قرآن کی آیت پہ عمل کیا، اس نے یہی دو کام کیے۔ ایک تو اپنا ذاتی اپنا جو ہے اصلاح کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ امت کے ایسے طبقوں میں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، دین کی دعوت پہنچانا، اور اپنے مرنے سے پہلے ان لوگوں کو تیار کر جانا کہ وہ بھی دین کی دعوت دیں گے اور ایک جماعت کو تیار کر کے مریں گے۔ تو اب ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ سے جو اٹیچ ہیں، ہم تک دین ہمارے بڑوں نے پہنچا دیا، اور ہمارے کو وہ تربیت بھی دے گا کہ یہ دین اب آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری آ گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اب ہم جو ہیں ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، بالغ بچے سے مراد ہوئی ہے ایک ایک عورت، ایک وہ ایسی عورت جو کہ بیمار ہے اور چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کم از کم لیٹے لیٹے اللہ سے امت کے لیے دعائیں کر سکتی ہے کہ اے اللہ امت کو توفیق دے کہ وہ دین اسلام کی حفاظت کریں، اس کو غالب کرنے کی محنت کریں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرما۔ تو اس کا کام ہو گیا، اور اب وہ سرخرو ہو جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس کام کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن، ابھی میں نے آپ کو سورہ مائدہ میں بتایا کہ سارے کے سارے انبیاء سے پوچھا جائے گا۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبی سے تو صحابہ کی حد تک پوچھا جائے گا، اور پھر صحابہ سے لے کے قیامت تک کے انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آنے والی اپنے بعد آنے والی نسلوں کو دین پہنچایا اور دین کی دعوت کے لیے تیار کیا، اور اپنی ایک جماعت کو بنانے کی تیاری کی انہوں نے۔ یہ اب ہمارے آپ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو گہرائی سے سمجھ لیں اصل میں اس آیت کو، کہ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطا، معتدل، انٹرفیس کرنے والے، اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے اللہ بندوں کے درمیان نبی ہوتا تھا، اب اللہ بندوں کے درمیان داعی ہوتا ہے، دین کا دعوت دینے والا۔ تو ہر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو ہے وہ داعی بنے، اب جس شعبے میں بھی جس کی جتنی دسترس ہے وہ اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔